رات کے 2 بج رہے تھے، پورا گھر خاموش تھا، دیواریں بھی جیسے سو چکی تھیں، لیکن شہناز کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی، دل بھاری تھا، سانسیں گہری تھیں اور آنکھوں میں ہلکی نمی۔ آخر میری دعا کب قبول ہوگی؟ شہناز بچپن سے ہی بہت اسٹوڈیس تھی، اس کی آنکھوں میں ایک بڑا سپنا تھا، ڈاکٹر بننے کا۔ وہ چاہتی تھی کہ ایک دن وہ بڑی ڈاکٹر بنے، اپنے امی ابو کا نام روشن کرے اور لوگوں کی خدمت کرے، لیکن سپنا جتنا بڑا تھا، راستہ اتنا ہی مشکل تھا۔ دھیرے دھیرے اس کی زندگی صرف کتابوں، پریشر اور ایکسپیکٹیشنز تک ہی سمٹ گئی تھی۔ رات کو جب وہ پڑھتے پڑھتے تھک جاتی تو کتاب بند کر کے چھت کو دیکھتی اور سوچتی، کیا میں کبھی ڈاکٹر بن پاؤں گی؟ کیا کبھی میرا سلیکشن ہوگا؟ اگر نہیں ہوا تو؟ اس کے دل میں ڈر گھر کرنے لگا تھا۔ شہناز نماز پڑھتی تھی، دعا بھی کرتی تھی، لیکن اسے لگتا تھا اس کی دعائیں کہیں پہنچ ہی نہیں رہیں۔ اس کے اندر ایک خالی پن تھا۔ ایک دن اس کی کوچنگ میں ایک ٹیسٹ ہوا، رزلٹ آیا اور وہ فیل ہو گئی۔ اس دن وہ پوری طرح ٹوٹ گئی۔ اس نے خود سے کہا، شاید میں اس قابل ہی نہیں ہوں۔ وہ رو پڑی۔ اس نے کتاب بند کی اور کہا، یا اللہ، میں کوشش کر رہی ہوں لیکن مجھ سے نہیں ہو رہا۔ اس کا دل بھاری تھا۔ اسی وقت اس نے دیکھا اس کی نانی جاگ رہی تھیں۔ اس کی نانی کچھ دنوں کے لیے ان کے گھر آئی تھیں۔ نانی بہت سادہ، بہت نورانی اور بہت سکون والی خاتون تھیں۔ شہناز اٹھی اور دھیرے سے چل کر نانی کے کمرے کے پاس پہنچی۔ دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا اور اندر جو اس نے دیکھا اس نے اس کی زندگی بدل دی۔ نانی سجدے میں تھیں، کمرے میں ہلکی سی روشنی تھی اور وہ رو رہی تھیں، لیکن وہ رونا درد کا نہیں تھا، وہ رونا تھا محبت کا، وہ رونا تھا اللہ سے کنیکشن کا۔ ان کی آواز بہت دھیمی تھی، یا اللہ، تو ہی کافی ہے۔ شہناز وہیں کھڑی رہ گئی، اس کا دل کانپ گیا۔ اس نے سوچا، یہ کیسی نماز ہے؟ صبح ہوئی، شہناز سیدھے نانی کے پاس گئی اور کہا، نانی، آپ رات کو کیا کر رہی تھیں؟ نانی نے مسکرا کے کہا، بیٹا جی، میں تہجد پڑھ رہی تھی۔ شہناز نے پوچھا، تہجد؟ یہ کون سی نماز ہوتی ہے؟ نانی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، بیٹا، تہجد وہ نماز ہے جو ہر کوئی نہیں پڑھ پاتا۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب پوری دنیا سو رہی ہوتی ہے اور اللہ اپنے کچھ خاص اور چنندہ بندوں کو انوائٹ کرتا ہے۔ پھر نانی نے یہ حدیث سنائی، ہر رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتے ہیں اور فرماتے ہیں، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے دوں، کون ہے جو معافی مانگے میں اسے معاف کر دوں۔ شہناز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مطلب اللہ خود بلاتے ہیں؟ نانی نے کہا، جی بیٹا جی، لیکن ہر کوئی اس بلاوے کو نہیں سن پاتا۔ شہناز نے کہا، نانی، اگر میں تہجد پڑھوں تو کیا میری دعا قبول ہو جائے گی؟ نانی نے کہا، شہناز، اگر تم تہجد نہیں پڑھ رہی تو اس کا مطلب تم نے ابھی تک سچی شدت سے مانگا ہی نہیں ہے۔ تہجد وہ نماز ہے جو اپنا ٹارگٹ کبھی مس نہیں کرتی۔ یہ بات اس کے دل میں تیر کی طرح لگی۔ نانی نے آگے کہا، قرآن میں اللہ فرماتا ہے، ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، وہ اپنے رب کو ڈر اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں۔ اور آگے کہا، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھو، امید ہے کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود تک پہنچا دے گا۔ اس دن شہناز نے فیصلہ کر لیا، اب سے میں بھی تہجد پڑھوں گی۔ نانی نے کہا، شہناز، تہجد صرف نماز نہیں ہے، یہ تمہارے اور اللہ کے بیچ ایک پرائیویٹ کانورزیشن ہے۔ جب پوری دنیا سو رہی ہوتی ہے تو صرف تم ہوتے ہو، تمہارا رب ہوتا ہے، اور وہ پیاری پیاری میٹھی میٹھی باتیں ہوتی ہیں جس میں دل کے راز کھولے جاتے ہیں، دعائیں مانگی جاتی ہیں، معافی مانگی جاتی ہے۔ شہناز نے پوچھا، نانی، تہجد کا صحیح وقت کیا ہوتا ہے؟ نانی نے کہا، تہجد کا وقت عشاء کے بعد سے شروع ہوتا ہے، لیکن سب سے خاص وقت فجر سے پہلے کا ہوتا ہے۔ نانی نے ایک حدیث سنائی، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ہمارا رب ہر رات جب رات کا آخری تیسرا حصہ باقی رہ جاتا ہے، دنیا کے آسمان پر نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تاکہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مانگے تاکہ میں اسے عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مغفرت چاہے تاکہ میں اسے بخش دوں؟ شہناز نے پوچھا، نانی، تہجد کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ نانی نے بہت پیار سے سمجھایا، شہناز، سب سے پہلے وضو کرو اور جب نماز کے لیے کھڑی ہو جاؤ، دل میں نیت کرو، دل میں کہو، یا اللہ،
میں تیرے لیے تہجد پڑھ رہی ہوں۔ تہجد کی نماز کم سے کم 2 رکعت ہوتی ہے اور زیادہ سے زیادہ جتنا دل چاہے ہر رکعت میں ثنا کے بعد سورہ فاتحہ پڑھو، پھر کوئی بھی سورت جو یاد ہو، لیکن بہتر ہے کہ 3 بار سورہ اخلاص پڑھی جائے۔ شہناز نے پوچھا، نانی تہجد فرض نماز ہے یا نفل نماز ہے؟ نانی نے پیار سے سمجھایا، شہناز تہجد کی نماز نفل نماز ہے، فرض یا واجب نہیں ہے، لیکن اس نماز کو بہت اسٹرانگ سنت مانا جاتا ہے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود اس نماز کا بہت اہتمام کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی تہجد کو چھوڑتے نہیں تھے، چاہے سفر ہو یا تکلیف۔ پھر نانی نے یہ حدیث سنائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے۔ نانی نے آگے کہا، شہناز اگر کچھ مانگنا ہے تو سجدے میں مانگو، بندہ اپنے رب کے سب سے قریب سجدے میں ہوتا ہے۔ اس رات شہناز نے پہلی بار تہجد پڑھی۔ وہ کھڑی ہوئی، ہاتھ باندھے، لیکن دل کانپ رہا تھا۔ سجدے میں گئی تو پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، یا اللہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، میں بہت ڈر رہی ہوں، میرا ایگزام ہے، میں فیل نہیں ہونا چاہتی۔ اس نے پہلی بار اللہ سے دل کھول کر بات کی۔ 7 دن کے بعد شہناز نے محسوس کیا اس کا دل ہلکا ہونے لگا تھا، پڑھائی میں فوکس بڑھنے لگا تھا، اس کی انگزائٹی کم ہونے لگی تھی، اور 21 دن بعد شہناز نے محسوس کیا اس کے کانسیپٹس کلیئر ہونے لگے تھے، موک ٹیسٹ میں نمبر بڑھنے لگے تھے، اور سب سے بڑی بات اس کا اللہ سے کنیکشن مضبوط ہو رہا تھا۔ ایک رات شہناز نے اپنی ڈائری میں لکھا، تہجد پڑھنے سے دعا قبول ہوتی ہے، ڈر ختم ہوتا ہے، فوکس بڑھتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے، امپاسبل پاسبل لگتا ہے۔ پہلے شہناز کہتی تھی میں کیسے کروں گی، مجھ سے نہیں ہوگا، لیکن اب وہ کہتی ہے اللہ میرے ساتھ ہے۔ اسے نانی کی یہ بات اکثر یاد آتی، شہناز تمہاری محنت تمہیں ایگزام تک لے جائے گی، لیکن تمہاری تہجد تمہیں سکسیس دلائے گی۔ شہناز ایگزام ہال میں بیٹھی تھی، دل میں سکون تھا۔ اس نے دھیرے سے کہا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور پیپر شروع کر دیا۔ کچھ عرصے بعد رزلٹ کا دن آ گیا۔ شہناز ڈر رہی تھی، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، لیکن اس کے دل میں یقین تھا۔ جب اس نے رزلٹ چیک کیا، لسٹ میں اس کا نام تھا، وہ رو پڑی، لیکن اس بار آنسو خوشی کے تھے۔ وہ اپنی نانی کے پاس گئی، نانی میرا سلیکشن ہو گیا۔ نانی نے مسکرا کر کہا، شہناز میں نے کہا تھا نا، تہجد وہ نماز ہے جو کبھی اپنا ٹارگٹ مس نہیں کرتی۔